جامی صاحب، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندانی پس منظر اور وطن اور آپ کی یتیمی اور تعلیم، ابتدائی احوال اور جو ولایت کے آثار آپ کی جبین مکرم سے آشکار تھے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت اور جامع تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں قدرت اور رحمت کے جب ہم شواہد ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ ایک بہت خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ جس ہیرے کو جس وقت ہونا چاہیے وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہر بندہ ضرور نور کا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر نور نے ضو فشانی بڑی کی ہے جی۔ تو یہ رنگ جہاں جہاں آیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے آپ نے علاقہ بتایا، اس علاقے سے آپ سادات حسینی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، میں ذرا سادہ سمجھتا ہوں، سیر الاقطاب والے نے چونکہ پورا نسب دیا ہے، ضرور ارشاد فرمائیے، تاکہ یہ مبارک نام زبانوں پر آ جائیں۔ سادات کے جو شجرے پڑھنا ہے نا، یہ ان کے نسب نامے پڑھنا، یہ خود وظیفہ ہے، یہ خود وظیفہ ہے، ورد ہے۔ بالکل ارشاد کیجیے۔ بختیار اوشی بن سید موسیٰ بن سید احمد بن سید کمال الدین بن سید محمد بن سید احمد بن سید اسحاق حسن بن سید معروف بن سید احمد حسنی بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن حضرت امام تقی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جب اکابر سادات کا شجرہ سنتے ہیں، چاہے وہ شجرہ طریقت ہو یا سلسلہ نسب ہو، تو آخر میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کے تو فیل ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ ارشاد کیجیے۔ تو آپ کا یہ چونکہ سادات کے خانوادے کے آپ در نایاب ہیں، تو پھر آپ کے حالات میں جو ایک بہت خوشگوار حیرت ملتی ہے، تو جہاں وہب کا بڑا گہرا رنگ ہے، وہاں کسب اور طلب کی بھی شدت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میں ذرا گزارش کروں، صرف وہب پر ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہب کی صورت میں جو کچھ عطا ہوتا ہے اس کو کسب کے زور پر مسلسل پالش بھی کرتے رہنا چاہیے، دو عطشہ ہو جاتا ہے۔ تو لکھا ہے جی 1.5 سال کی عمر میں آپ کے تھے، والد صاحب وصال کر گئے، تو والدہ ماجدہ کو خود کہنے لگے کہ میں اب قرآن مجید پڑھنے کی طرف مائل ہوں، اگر آپ اپنی سرپرستی میں مجھے کہیں بھیجیں۔ آدھا قرآن کریم تو ویسے ہی حفظ کیا ہوا تھا۔ یہ تو آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا۔ قبلہ نظامی صاحب، یہ جو ہم اعمال صالحہ کے اثرات ویسے پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، یہ ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے جہاں تقوی اور طہارت کے آثار نظر آتے ہیں۔ بلکہ یہ حدیث مبارکہ بھی سنا دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ شکایت کی گئی کہ اولاد کے کردار کی گارنٹی کس میں ہے، تو آپ نے فرمایا رزق حلال۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو رزق حلال وہ پہلا کرینہ ہے جو اولاد میں آنے والے اعمال کی حلال بنیادیں فراہم کر دیتے ہیں۔ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کے اثرات، تقوی اور طہارت کے اثرات۔ اب یہ تو ہمارے ہاں رجحانات نہیں رہے، ورنہ پرانے زمانے میں یہ جو پاکیزہ عورتیں تھیں، یہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی تقوی کے اعلیٰ معیار پر رکھتی تھی۔ حضور اب تو جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے، تو بہت سارے لوگ ماننے لگے ہیں کہ جب ایام حمل ہوں تو آپ یہ غذا کھائیں، خصوصی طور پر خوبصورت بچوں کی تصاویر دیکھیں، ٹھیک ہے، باغ و بہار کی تصاویر دیکھیں، تو اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو غذائے روحانی کے اور غذائے مانوی کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی طرح یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ یہ جو پاکیزہ مائیں تھیں، یہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں، جس لحن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ، سبحان اللہ، اس قرآن کی آواز کی لوریاں
وہ جو شکم مادر میں امانت پڑی ہوتی تھی وہاں بھی کشید ہو کر جاتی تھی. کمال ہے. تو لہٰذا آپ جب قرآن کی طرف جانے لگے تو کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحب نے ایک تختی منگائی اور ساتھ مٹھائی منگا کر خادمہ کو بھیجا کہ صاحبزادے کو ذرا ساتھ مسجد کے قاری صاحب کے پاس بٹھائیں. دیکھیں چنیدگی کا رنگ دیکھیں. آگے ایک بہت روحانی بزرگ ملے, انہوں نے آپ کی انگل پکڑی اور آپ کو کہا اس مسجد کے قاری صاحب کے پاس نہیں فلاں کے پاس آپ کو بٹھانا ہے. ابو حفص, حضرت ابو حفص کے پاس لے گئے. وہ حضرت ابو حفص بہت بڑے ولی تھے, بے شک مدرس تھے, بڑے قاری تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کو اتنا جو اعزاز دیا جا رہا ہے, چونکہ ان بزرگوں کو جانتے تھے تو وہ بڑے ادب سے ملے. تو صاحبزادے کو کہنے لگے یہ پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ خضر علیہ السلام نے بچپن سے آپ کی انگل پکڑ لی ہے. اللہ اکبر. اللہ, یہ علم لدنی کا اللہ کی زمین پر سب سے بڑا اشارہ ہے. بے شک بے شک. بیٹے آپ کو اسرار الہیہ عطا کیے جائیں گے. کیا شان. اور خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو حفص کی صحبت میں رہ کر نہ صرف میں نے قرآن پڑھا بلکہ تقوی شعاری کی اور کردار سازی کے ابتدائی جو نقوش ہیں وہ حضرت ابو حفص نے میرے اندر بیدار کی ہے. وہ پہلے بھی موجود تھے لیکن پالش انہوں نے اس کو کیا. کہ نظامی صاحب یہاں میں ایک جملہ اشارہ کر دوں. آج جو ہماری سوسائٹی اتنی کمزور بیٹھی ہے نا, سب سے زیادہ ذمہ دار مدرس بیٹھا ہے. بے شک. ورنہ بچے مدرسین کے پاس آتے ہیں, وہ ان کو علم بھی دے سکتے ہیں, ان کے اندر کردار بھی منتقل کر سکتے ہیں. معصوم پھول ہیں حضور ان کا. تو پھر یہ جو معلمیت کا درجہ ہے, اوپر چھتری تو چیک کریں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ساری صفات اپنی جگہ, لیکن میں تمہیں تعارف کراتے ہوئے بتاتا ہوں میں معلم بنا کر. اللہ اکبر, کیا شان ہے. تو معلمانہ شان کے نیچے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. بچے اگر قرآن پڑھنے بھی آئیں تو پکے مسلمان بن کر. سبحان اللہ.